سیکیورٹی اداروں نے کراچی میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ بلدیہ رئیس کوٹ میں 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد ڈرمز میں بھر کر شہر میں منتقل کیا گیا تھا۔ 60 ڈرم، 5 گیس سلنڈر اور منی ٹرک کو قبضے میں لے لیا گیا۔ کارروائی زیر حراست دہشت گردوں کی نشاندہی پر کی گئی۔ برآمد کیے گئے بارودی مواد کو بام ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ ICC کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق سیکیورٹی خدشات پر بنگلہ دیش کے تمام میچز بھارت سے منتقل کرنے کا کہا گیا ہے۔ بنگلہ دیش بورڈ کا فیصلہ پلیئرز، ٹیم آفیشلز، بورڈ ممبرز اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل نے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کے تناظر میں وہ بورڈ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کا وینزویلا میں بدلتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان تمام فریقین پر تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ پاکستان وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وینزویلا میں مقیم پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات جاری۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو آج منہیٹن کی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ منشیات اور دہشت گردی کے الزام کے تحت مقدمہ چلے گا۔ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ کہا، روڈریگز نے درست کام نہیں کیا تو انہیں مادورو سے بھی زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ وینزویلا کی نائب صدر نے عدالتی حکم پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ڈیلسی روڈریگز نے صدر مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وینزویلا کے واحد صدر نکولس مادورو ہی ہیں۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ نیو یارک میں بروکلن حراستی مرکز کے باہر شہریوں کا احتجاج۔ تیل کے لیے خون نہیں، وینزویلا کی سرزمین سے ہاتھ اٹھانے اور آزادی کے حق میں نعرے۔ وینزویلا کے صدر کو بروکلن حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کی مذمت۔ ترکی کے شہروں استنبول اور انقرہ میں بھی صدر مادورو کو پکڑنے کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ریلی۔ وینزویلا پر فوجی کارروائی کی مذمت۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی سمیت کئی شہروں میں بائیں بازو کی جماعتوں کی امریکی حملوں کے خلاف ریلیاں۔ وینزویلا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ملک کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے رشکئی انٹرچینج تک بند۔ M3 فیضپور سے رجانہ اور M4 فیصل آباد سے شام کوٹ تک بند۔ قومی T20 اسکواڈ کا 4 کھلاڑیوں پر مشتمل پہلا گروپ کولمبو پہنچ گیا۔ پہلے گروپ میں شاداب خان، فہیم اشرف، وسیم جونیئر، سلمان مرزا شامل۔ قومی اسکواڈ کے دیگر کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف آج سپہر لاہور سے کولمبو روانہ ہوں گے۔ نواب شاہ میں 12 روز سے لاپتہ نوجوان کی لاش مل گئی۔ برسا کا سکرنڈ تھانے کے سامنے لاش رکھ کر احتجاج، قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ برسا نے گمشدگی کی FIR اتوار کو درج کرائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کی جائے گی۔ مذاکرات کے بعد احتجاج ختم۔ جعفر آباد میں 1 ماہ قبل کی گئی ڈکیتی کا ملزم گرفتار۔ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کا مسروقہ سامان برآمد۔ 35 تولے سونا، لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 میں مزید 7 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جلسے جلوس، ریلیوں، سیاسی و مذہبی اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر، اسلحے کی نمائش پر بھی مکمل پابندی عائد۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقاتی رپورٹ تیار، ہلڑ بازی کرنے والوں کی ویڈیوز کے ذریعے شناخت کر لی گئی۔ پنجاب اسمبلی کے ملازمین اور عینی شاہدین کے بیانات پر مبنی رپورٹ کے مطابق غیر متعلقہ اور سزا یافتہ افراد سہیل آفریدی کے ہمراہ پنجاب اسمبلی آئے، سیکیورٹی ملازمین کو دھکے دیے۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ ضروری دستاویزات اور ثبوت کے ساتھ آئی جی پنجاب کو بھجوائی جائے گی۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ ملک کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں متاثر، موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے رشکئی انٹرچینج تک بند، M3 فیض پور سے رجانہ اور M4 فیصل آباد سے شام کوٹ تک بند۔ کرک میں 2 گروپس کے درمیان فائرنگ سے 5 افراد ہلاک، 4 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پشاور سے آیا ایک مہمان بھی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی پر پیش آیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ سرگودا کے قصبے میں شادی کا جھانسا دے کر دلہے کو لوٹ لیا گیا، مقدمہ درج۔ دلہے نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا شادی کے عوض اس سے 1,50,000 اور نکاح کے 20,000 روپے وصول کیے گئے۔ نکاح ہوا، مٹھائی بھی بانٹی گئی اور پھر اسے نشاور مٹھائی کھلا کر لمبی نیند سلا دیا گیا۔ ہوش آیا تو نہ دلہن تھی نہ رشتے کرانے والی خاتون۔ پولیس نے دلہن اور اس کے مبینہ بھائی عمر حیات اور رشتہ کرانے والی شاہدہ پروین پر پرچہ کاٹ دیا، فراڈ کی تحقیقات جاری۔ نیو کراچی سیکٹر 5L بلاک کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 7 نامی نوجوان جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ لاہور کے علاقے جنوبی چھاؤنی میں جھگڑے کے دوران شہری کا قتل، پولیس کے مطابق ارشاد نامی نوجوان کو گلے میں کپڑا ڈال کر مبینہ طور پر گھسیٹا گیا، دم گھٹنے سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ واقعے میں ملوث خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار، تفتیش جاری۔ کراچی کے علاقے صدر میں شالیمار چوک پر قائم اپارٹمنٹس کو مخدوش قرار دے کر خالی کرنے کا حکم، کراچی کینٹونمنٹ بورڈ اور اسسٹنٹ کمشنر ساؤتھ نے اپارٹمنٹس کی دکانوں پر نوٹس لگا دیے۔ عمارت کے مکینوں کا احتجاجی کیمپ لگا لیا، کہا تکنیکی سروے کے بغیر 206 فلیٹ خالی کرانے کا نوٹس دیا گیا۔ 13 منزلہ اپارٹمنٹس کی بجلی منقطع ہے، بچے اور بزرگ شدید متاثر ہیں، 1500 افراد بے دخلی کے خدشے سے دوچار ہیں، اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل۔ لاہور میں کیپٹن عصمت شہید کی نماز جنازہ مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کے گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی، پاک فوج کے افسران اور جوان شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رانا ثنا، وفاقی وزیر احسن اقبال، رانا تنویر، MP احمد اقبال اور IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بھی شرکت۔ کیپٹن عصمت شہید اور ساتھیوں کو سٹی ٹریفک پولیس لاہور کا سلام، لاہور میں والہانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ اور فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائی، کینال روڈ پر بغیر نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں پر لگژری گاڑی پر 5,000 روپے کا چالان کر دیا۔